فوج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ڈالی جا سکتی، ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام رہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ فتنہ الخارج کی فرسودہ سوچ کبھی ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ فتنہ الخارج اسلام سے نابلد اور قطعی طور پر خارجی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے طلباء سے خصوصی گفتگو۔ کہا خارجی عناصر اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں، جب تک قوم ساتھ ہے پاک فوج کبھی نہیں ہمارے گی۔ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہم فتنہ الخارج کے فسادیوں سے لڑتے ہیں۔ فتنہ الخارج کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح سزائیں متعین ہیں۔ یہ فتنہ الخارج کی شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں، ہم کامریڈ کی طرح لڑتے ہیں۔ دہشت گرد ہتھیار پھینک دیں تو ریاست سے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ فوج میں کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی یا پٹھان نہیں، بلکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوان کا پاک فوج سے خاص رشتہ ہے۔ کلات میں لیویز چوکی پر نامعلوم افراد کا حملہ، ایک لیویز اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ لیویز ذرائع کے مطابق جوابی کارروائی پر حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کلات میں لیویز پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گرد بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے دشمن ہیں، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہید لیویز اہلکار علی نواز کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا لیویز فورس کے جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ راولپنڈی میں خشک سالی کے باعث ایمرجنسی نافذ، بارشیں نہ ہونے پر زیر زمین پانی کی سطح مزید کم ہو گئی۔ راول ڈیم میں صرف 45 دن پانی کا ذخیرہ رہ گیا۔ خانپور ڈیم کی بھل صفائی کے باعث پانی کی سپلائی میں مزید کمی کر دی گئی۔ سروس اسٹیشنز اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 1 ماہ تک پابندی عائد۔ بارشیں نہ ہوئیں تو گاڑیاں دھونے پر پابندی میں توسیع کر دی جائے گی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں پانی کی یومیہ طلب 7 ملین گیلن ہے۔ 51 ملین گیلن یومیہ کی سپلائی میں مزید 5 ملین گیلن یومیہ کمی کر دی۔ فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہوگا۔ شہر میں تعمیرات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خلاف ورزی پر چالان ہوگا، پرچہ بھی کٹے گا۔ کسی گھر کی ٹینکی لیک ہوئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف واسا نے پانی ضائع کرنے پر 2 شہریوں کے چالان کر دیے۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان نے گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا NFC فارمولے پر گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے کا فنڈ ملے گا۔ ٹیکس وصولی کا ہدف تقریباً 80% حاصل کر لیا۔ امن و امان کی بحالی پر سیاحوں کی تعداد میں 10% اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال 10 لاکھ سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح گلگت بلتستان آ رہے ہیں۔ لینڈ ریفارمز کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے بھارت اور بنگلہ دیش ٹیموں کے دبئی میں ڈیرے۔ شائقین کرکٹ نے دبئی ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ بھارتی کرکٹر ذاتی شیف اور ہیئر ڈریسر کے بغیر دبئی پہنچے۔ مداحوں نے بھارتی ٹیم کو مشورہ دیا کہ وہ ہیئر سٹائل سے زیادہ میچ پر فوکس کریں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم آج ICC کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کرے گی۔ کچھ پلیئرز ہوٹل میں فزیکل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ دبئی میں بنگلہ دیش اور بھارت کا میچ 20 فروری کو شیڈیول ہے۔ دوسری طرف افغان ٹیم کے اسپنر راشد خان نے کراچی میں ٹیم کو جوائن کر لیا۔ افغان ٹیم لاہور میں پریکٹس میچ کھیلنے کے بعد کراچی پہنچی۔ ہوٹل میں راشد خان کی حارث رؤف اور بابر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور دبئی میں کرکٹ فیور عروج پر پہنچ گیا۔ شائقین کرکٹ کا جوش و خروش دیکھتے ہوئے ICC کا چیمپئنز ٹرافی کے مزید ٹکٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کہنا ہے کہ میچز کے اضافی ٹکٹس آج فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ بھارت کے 3 گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کے اضافی ٹکٹس آج سے ملیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق پہلے سیمی فائنل کے بعد چیمپئنز ٹرافی فائنل کے ٹکٹ ملیں گے۔ دنیا کی 8 بہترین ٹیمز 15 سنسنی خیز میچز میں ٹکرائیں گی۔ شائقین کرکٹ کہتے ہیں کہ میگا ایونٹ کے میچز دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ دنیا کو دکھا دیں گے کہ ملک پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے، ہم بہت پرجوش ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور بہت سے لوگ ان کو دیکھنے آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کی کوشش اور محنت کا اجر دے۔ چیمپئن ٹرافی جو پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے
کہ جو ورلڈ کلاس پلیئر وہ پاکستان میں آئیں گے. چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمیں فخر زمان رضوان اور بابر اور شہین سے امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے یہ چیمپئن ٹرافی ون کریں گے. ملک کو بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا. بانی چیئرمین سے جمہوری کردار کی امید نہیں. آج ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جرمن شہر میونخ میں گفتگو. کہا ملک کو درپیش مختلف چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کیسے چلانا ہے. نئی حکومت آنے کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں کر رہے. فرانس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس ہوئی. پاکستان کہیں نظر نہیں آیا. چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ملاقات. سندھ میں ای وی گاڑیوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. شرجیل میمن کی وفد کو سندھ میں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت. کہا مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے. سندھ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرے گی. سندھ میں بندرگاہیں، بڑھتا ہوا روڈ نیٹ ورک اور بڑے پیمانے پر افرادی قوت موجود ہے. مینوفیکچرنگ پلانٹ سے معیشت کو فروغ ملے گا اور ملازمت کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے. سندھ حکومت 16 سالہ حکمرانی کی آڑ میں کرپشن کر رہی ہے. صوبے میں کہیں پر آئین اور قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی. ایک لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. متحدہ رہنما فاروق ستار کی کراچی میں نیوز کانفرنس. کہا سندھ حکومت کی ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے. کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا، اب ڈمپر مافیا گھوم رہا ہے. 100 سے زائد شہری ڈمپر مافیا کی نظر ہو گئے اور حکومت خاموش ہے. ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال سید نے جواب میں کہا کہ ایم کیو ایم اب نہ گھر کی رہی ہے نہ گھاٹ کی. متحدہ الزامات لگا کر عوامی ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہے. سب کو پتا ہے کہ کراچی کا امن کون خراب کرتا رہا. سپر سیڈر سے زراعت سے جدت کا خواب حقیقت میں بن رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لیبر کاسٹ، وقت اور ایندھن کی بچت سے کسانوں کو بڑا ریلیف ملا. پیداواری لاگت میں کمی اور زیادہ منافع ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. پنجاب میں سپر سیڈرز کے استعمال سے شاندار نتائج سامنے آئے. 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ روپے کما لیے. صوبے میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈرز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت ہوئی. 2-4 سڑکیں بنانے اور فنڈز کے لیے منتیں کرنے کا عادی نہیں. وزیر اعظم شد بلاول بھٹو کے قریب ہے. 2 سال میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پنڈی گھیپ میں عوامی اجتماع سے خطاب. کہا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے تو اٹک میں ترقیاتی کام کروائیں گے. عوامی ایشوز پر ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا. پشاور میں 5 افراد کے قتل کی ہولناک واردات. ملزمان نے تھانہ بڈ پیر کی حدود میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ گزشتہ رات علاقہ ماشو خیل میں پیش آیا. ملزمان اور مقتولین آپس میں چچا زاد بھائی ہیں. فائرنگ کی وجہ ذاتی دشمنی ہے. تھانہ بڈ پیر میں 5 افراد کے قتل کا مقدمہ درج. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بالائی سرحدی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری. وادی گھساٹ، گزیر، جنگی اور وادی چیچڑی میں برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی. وادی پھوپن، چمروٹ، گوریال اور وادی روپل میں بھی برف کے گالوں کی برسات. وادی ناصر آباد، رٹو، چھوگام، گدی اور وادی گلتر میں بھی برف باری ہو رہی ہے. زیریں علاقوں وادی گوریکوٹ، فیناور، وادی چونگرا کے علاقے بھی برف باری سے سفید ہو گئے. بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمال مغربی بلوچستان میں موسم سرد. چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹ گرام، شانگلہ میں بارش اور برف باری متوقع. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے. لاہور میں پھلوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان. کیلا، امرود اور سیب کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر. اسلام آباد میں سیب 300 روپے، انار کی 415 روپے فی کلو میں فروخت. لہسن 560 سے 620 روپے اور ادرک 376 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. بھنڈی 230 روپے اور اروی 162 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے.
अमेरिका ने तारकीन वतन के केस सुनने वाले जजेस पर तलवार चला दी। 20 इमिग्रेशन जजेस ओहदों से बरतरफ, 13 जजेस ने अभी ओहदे का हलफ उठाना था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजेस को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के ऑफिस बराए इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। जजेस की बरतरफी वफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। इमिग्रेशन अदालतों में पनाह गुज़ीनों के 37 लाख से जायद केसेस ज़ेर समात हैं। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने एटमी हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन को भी निकाल दिया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी 50 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। अमेरिकी कांग्रेस का अहम एजेंसी से मुलाजमीन की बरतरफियों पर खदशात का इजहार। इलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था। इलॉन मस्क का बेटा अपनी हरकतों की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। इलॉन मस्क के बेटे ने कहा, ट्रंप यहाँ से चले जाओ, मैं चाहता हूँ ट्रंप अपना मुंह बंद रखें। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान बैठने से 48 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कान से गैर कानूनी तौर पर सोना निकाला जा रहा था। इमदादी कारकुन मुतासिरीन की तलाश में मसरूफ। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पहली बार गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल कर ली। टेनिस फेडरेशन के सदर एसामुल हक का कहना है कि गैर मुल्की कोच रॉबर्ट डेविस ने पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए दरख्वास्त की थी। मलेशिया जाने वाले खिलाड़ियों को गैर मुल्की कोच 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे।